share and subscribe to Mera Deen و Iman Islamic channel. لیکن بار بار میں ایک بات, اچھا آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات اللہ نے کیا کی قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمِنَ کیا ہے حرمنا علیہم شحومہما, کہ یہودیوں نے بہت سارے گناہ کیے, ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر اونٹ گائے کی چربی کو حرام کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ جانوروں کی چربی کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. انہوں نے گناہ اتنے کیے, گناہوں کی سزا میں اللہ نے کہا صرف گوشت کھاؤ گے, چربی نہیں کھاؤ گے تم. ہم نے کہا یار ماتھا ٹھنکا ہمارا بیٹا, چربی میں کچھ ہے جو گناہوں کی سزا میں حرام کیا جا رہا ہے؟ گناہ کی سزا کے طور پر اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ بڑی زبردست چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو کوئی گناہ کرے اور آدمی کہ گناہ تو نے کیے تجھے سزا ملے گی, چرس تجھ پہ حرام. ابے تو چرس تو نیک لوگوں پہ حرام ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار اس کی چربی میں کچھ ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ یہودی تو نہیں کھائے گا, چربی وہ کھائیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ہم نے چربی پھوڑنا شروع کر دی. مجھے یاد ہے میں گاؤں میں رہ کر آیا 2 مہینے, جب میں نہیں چربی وربی کھاتا تھا یہ سب چیزیں, جب آیا تو مجھے وہاں ملتی چربی تھی, دمبا چربی میں پکتا تھا. میں ایسا لال ٹماٹر ہو کے آیا نا, لوگ کہہ رہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, ہم نے تو بد پرہیزی کی ہے دبا کے. اس گاؤں جانے سے پہلے جو میری حالت تھی, یہ بات ہوگی 1996 کی. گاؤں جانے سے پہلے میری حالت یہ تھی, میں ایسے سڑ گیا تھا بالکل, پیلیے کے مریض نہیں ہوتے یرقان کے, دبلے, کھانس کھانس کے حالت خراب, بال گر رہے تھے, داڑھی میری بہت چھوٹی تھی لیکن وہ بھی بھربھری سی عجیب, سر کے بالوں میں کوئی چمک نہیں, چہرے پہ یہی کھا رہے ہیں نا جو ڈاکٹروں نے بتایا ہوا تھا, سمجھ رہے ہو, یہ کھا رہے تھے ہم, انڈے کی کر دینا اور یہ فلانا اور یہ کر وغیرہ وغیرہ. میں چلا گیا 2 مہینے کے لیے کسی سرد علاقے میں, صرف نحو کے دورے وورے ہوتے تھے, تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں, گاؤں پسماندہ علاقہ تھا. وہ مجبوراً میں نے کہا یار اب تو دمبا ہے, وہ ڈالڈا بھی نہیں ہے, اسی چربی میں پکا رہے ہیں, وہی دمبے کی گوشت چربی کے ساتھ کھا رہے ہیں, مجبور, اور لوبیا کھاتے تھے ایک ٹائم پہ, مجبور ہیں, کیا کریں, اچھی خوراک نہیں مل رہی. لیکن 2 مہینے میں نے یہ گندی خوراک کھائی ہے, پیٹ نہیں نکلا میرا. آپ سمجھیں گے میں موٹا ہو گیا, پیٹ نہیں نکلا, پیٹ ذرا سا بھی نہیں. واپس آیا ہوں ایسا لال, آنکھوں میں لال لال ڈورے, لوگ کوئی یقین نہیں کر رہے کہ یہ وہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے آیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جو ہے نا یہ سردی سے ورم آ گیا اس کے, کوئی چوٹ لگی ہے ورم آ. میں نے کہا بھائی ورم کچھ نہیں ہے, اور وہ سب بیماریاں مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, میں جس دن گھر پہنچا ہوں اس دن رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا. ہم افطاری میں سحری میں بھی یہی کھاتے تھے, رمضان کا آخری روزہ چل رہا تھا. تو جیسی میں نے افطاری میں گھر میں افطاری کی, اس کے بعد میرا پیٹ خراب, اور جس اسپیڈ سے میں یوں گیا تھا نا 2 مہینے میں واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ آ گیا. تو میں نے کہا یار یہ گھر میں جو کوکنگ آئل کھا کے تو نہ چہرہ لال ہو رہا ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ ڈاکٹروں کی تحقیق میں کچھ خلل ہے, کچھ مسئلہ ہے. اب جب یوٹیوب کی دنیا میں ڈاکٹرز آئے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فیٹ تو ہاں, لیکن یہ بات یاد رکھو, ہم جس گاؤں میں گئے تھے وہاں چلنا پھرنا بہت زیادہ تھا, پہاڑوں پہ چلنا ہوتا تھا, پہاڑوں سے اترنا ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا بیٹھ کے دمبے کی چربی پھوڑتے پھاڑتے, وہ تو مر جاتا ہے آدمی. تو چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں میرے بھائی. ابھی ایک ڈاکٹر کا, ہم لوگ گاجروں کے کتنے جوس پی ہم نے وٹامن اے کے چکر میں, بڑی بیوقوفی تھی یار. گاجروں کے جوس پینے میں وٹامن اے تو ملے نہ ملے, تمہیں کاربوہائیڈریٹ اتنا زیادہ مل جاتا ہے, شوگر اتنی زیادہ مل جاتی ہے, توندیں نکلیں گی, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں بتایا ہوا تھا گاجر کا جوس پیو, کبھی چشمہ نہیں لگے گا. ابھی ایک ڈاکٹر اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے ان کی, انہوں نے بولا گاجر کے جوس میں وٹامن اے, اتنی ساری گاجریں لوگے نا, اس سے بہتر ہے یہ گائے کے جو لیور ہوتا ہے, جگر, کلیجی, گائے کی کلیجی میں اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہے, اور جزو بدن بھی بن جاتا ہے. جبکہ گاجر کا وٹامن اے اتنی جلدی جزو بدن نہیں بنتا, اور کوانٹٹی بھی بہت تھوڑی ہے اس کی. گاجر ویسے کھا لو, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پوری تقریر میں کیوں کر رہا ہوں بھائی, ہم پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. اس نے ہمیں بتا دیا گوشت کھاؤ, ورنہ ہم ہندوؤں کی طرح سوچتے رہتے ایکچولی ویجیٹیرین ہونا چاہیے, ملحد کی طرح سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں ہم
جانور پہ ظلم تو نہیں کر رہے. میرے اللہ نے بولا یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, سخر لکم, تمہارے لیے بنایا ہے, تمہارا جب دل چاہے کھاؤ تو کاٹ کے کھا جاؤ. تبھی ہمیں اپنے مرغوں میں نے بہت مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ایک دن کیا ہوا, قرآن کی وجہ سے ہم نے عمل کیا. اگر قرآن ہمیں نہ بتاتا, ہمارے اندر یہ کانفیڈینس نہ ہوتا. میں نے دیکھا ایک مرغا 2 مرغوں میں لڑائی ہوئی بلا وجہ. میں نے نہیں لڑائی کروائی, میں مرغوں کی لڑائیاں نہیں کرواتا, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے مرغوں کی لڑائیاں کروانا. وہ آپس میں لڑ پڑے, تعلقات اچھے نہیں ہوں گے ان کے, یہ کسی مرغی پہ دل آ گیا ہوگا تو لڑ رہے ہوں گے. ایک مرغا تھوڑا سا لنگڑا ہو گیا. میں جب گیا تو وہ مجھے, ہمارے جو خدمت گزار ہے اس نے بولا کہ اس کا علاج کرنا پڑے گا. میں نے کہا مرغے کا علاج ہم نہیں کریں گے, اس کا علاج یہ کہ اس کو آج سوپ بنا کے پی جاؤ. کیا ہم نے ذبح کیا, خود بھی کھایا, ہمارے جو سارے گارڈ وارڈ ہیں ان کو بھی کھلایا, تو مزہ آیا. اگر خدا نے پرمیشن نہ دی ہوتی کتنا کنفیوز ہوتے یار. ایک تو بیچارے نے مار کھائی ہے, ذبح اس کو کرنا چاہیے جس نے مارا ہے. انسانوں میں تو یہی اصول ہے, مظلوم کو نہیں مارا جائے گا, ظالم کو. جانور میں ایک تو بیچارہ مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اوپر سے آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو. کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے, تمہاری ٹینشن کے لیے نہیں بنایا. اب میں اس مرغے کو لے کے جاؤں, ایک دفعہ میں نے یہ کیا ہے, چوزے کو لے کر گیا, بیمار تھا چوزا, 500 روپے لیے ڈاکٹر نے. میں نے کہا اتنے کا چوزا نہیں ہے جتنے کے یار تو نے پیسے لے لیے مجھ سے. تو اس کے بعد شتر مرغ میرا بیمار ہوا, چھوٹا پالا ہوا تھا میں نے, اس کی کہیں ہڈی ٹوٹ گئی, وہ بینڈنگ وینڈنگ کے اتنے پیسے لیے, وہ جڑا پھر بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرمیشن دی ہے, بھائی یہ تمہارے فائدہ پہنچا رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کاٹ کے کیا کرو, کھا جاؤ. خدا کی پرمیشن نہ ہوتی تو ہم کانفیڈینٹلی یہ کام نہیں کرتے, ہمیں ظلم لگ رہا ہوتا. اللہ نے پرمیشن دی ہے اور کھل کے پرمیشن دی ہے, کلوا من طیبات ما, وہ کیا ہے, کلوا من الطیبات, جو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کسی اور مذہب, کوئی اور مذہب والا یہ کام نہیں کر سکتا, کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا. ہمارے رب نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم کھل کے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, کوئی نہ کوئی بکرے کی شامت آئی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی ہوتی, اور جس کی آئی بھی ہوتی ہے وہ خود ہی چل کے آگے آ رہا ہوتا ہے, پھر اسی کو کان سے پکڑ کے لایا جاتا ہے, ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیتے ہیں اس کو. تو اتنے, میں اصل جو موضوع لے کے چلا تھا وہ یہی تھا کہ اتنے احسانات ہیں میرے بھائی, خاص طور پر مسلمانوں پہ تو الگ سے اللہ کے احسانات ہیں. کچھ نعمتیں تو کامن ہیں, سب کھا رہے ہیں. میں خوراک کی بات کر رہا تھا, گوشت خور جانور صرف گوشت کھاتے ہیں, سبزی خور جانور صرف سبزی. انسان کی خوراکیں دیکھو, گوشت بھی کھائے گا, گوشت میں مرغیاں بھی کھائے گا, بکرے بھی کھائے گا, دمبے بھی کھائے گا, گائے بھی کھائے گا, اور مچھلی بھی کھائے گا, کتنی قسم کی چیزیں کھائے گا. اور پھر جانور جو گوشت کھاتے ہیں اس کی ویرائٹی مختلف نہیں ہوتی. شیر جب گوشت کھائے گا کھال اتارے گا, کھائے گا کچا کچا, کوئی مسالہ نہیں, کچھ بھی نہیں. بیچارہ صدیوں سے ایک ہی ٹیسٹ چل رہا ہے اس کا, کوئی دوسرا ٹیسٹ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوا. میں اور آپ کیسے کھاتے ہیں, آج ذرا چانپے بناؤ, کیا خیال ہے, آج باربیکیو ہو جائے, کوئلہ کا ذرا آ جائے اس میں, آج قیمہ بناؤ اس کا, آج اس کا کباب بناؤ, آج اس کے کوفتے بناؤ, آج پتہ نہیں اتنی قسمیں ہیں. ہوٹلوں میں جاؤ نا, ایک پوری ڈش پیش کر رہا ہوتا ہے, یہ والا کباب, فلانا کباب, ڈمکانا کباب, اس کباب, اس کباب, اس کباب. ہم تو ایک دو چیزیں ہی کھاتے ہیں شوق سے, نمکین بوٹی اور بہاری بوٹی اور بہاری کباب, اور 20 قسم کی چیزیں ہیں, ہر گوشت کا ذائقہ دوسرے سے الگ. پھر سالنوں کی قسموں میں آ جاؤ, نہاری کا الگ, بریانی میں الگ ٹائپ کا گوشت, نہاری میں الگ ٹائپ کا گوشت, اور کنہ میں الگ ٹائپ کا گوشت. گوشت کی 20 قسمیں انسان نے اس کی ورائٹیز نکال لی ہیں. یہ سارے کس پر اللہ کے احسانات ہیں, بولو میرے اور آپ پر. پھر سبزیوں میں آ جاؤ, بکری بھی کھاتی ہے سبزیاں, پتے کھائے گی اور ادھر ادھر منہ مار لے گی, نہ چھل کے کھائے گی. اندر کا گودا اللہ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا سیب کا چھلکا کھانا چاہیے, تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں آپ کو کھانا چاہیے, ہم نہیں کھائیں گے. ہمارے حضرت بھی کہتے تھے جس کو جو ڈاکٹر مشورہ دے سیب کا چھلکا اچھا ہے, کھاؤ کھاؤ بھائی آپ کھاؤ, ہم اندر کا گودا کھائیں گے. ٹھیک ہے اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہوں گے, لیکن میرے بھائی آسانی سے ہضم چھلکا نہیں ہوتا, اندر کا جو گودا ہوتا ہے نا وہ آسانی سے ہضم. ایسے وٹامن کا کرنا کیا ہے, پیٹ میں جا کے کلابازیاں کھائیں, وہ جا کے جن کا میدا طاقتور ہے وہ کھا لیں, ان کو نہیں کچھ ہوتا ہوگا. میں تو نہیں کھاتا کبھی چھلکا, ہمیشہ چھلکا اتار کے کھاؤں گا میں. ایک امرود کے بیج اللہ ظالموں کو کھلاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے بیج سمیت امرود کھاؤ, کھا لیا کرو آپ, میں تو نہیں کھاتا بھائی. جس دن امرود بیج سمیت کھاؤ نا
بس پھر آگے کی رپورٹ مسجد میں پیش نہیں کی جا سکتی. تو ابے کیا ضرورت ہے اتنے وٹامنس کی؟ جو تمیز سے جو چیز آسانی سے ہضم ہو رہی ہے وہ کھا لو نا. کیا خیال ہے اتنی طاقت کا کرنا کیا ہے؟ تم نے کرنا کیا ہے اتنی طاقت کا؟ طاقت آتی ہے سیب کے چھلکے میں، کیا ہے؟ طاقت ہے. ہوگی یقیناً ہوگی، آسانی سے اندر کا گودا ہضم ہو رہا ہے. چھلکے اللہ نے بکریوں کے لیے رکھے ہیں. ایسے تو کیلے کے چھلکے میں بھی بہت کچھ ہوگا. تو مزہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. سیب جب آپ چھلکا اتار کے کھاتے ہو بڑے آرام سے پیٹ میں اتر جاتا ہے. چھلکے سمیت کھاتے ہو تو جن کا میدا لوہا لاٹ ہے ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. ہمیں تو ہوتا ہے بھائی، ہمارا اتنا سموسے ہم ہضم کر لیتے ہیں، چھلکے ہضم نہیں ہوتے میرے سے. تو سبزیوں کی قسمیں دیکھو کتنی اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. پھر اس کچی بھی کھاتے ہیں، ہم انار کچا کھاتے ہیں، سیب کچا کھاتے ہیں، کیلا کچا کھاتے ہیں، اور پکا کے کھانے والی سبزیاں الگ ہیں. لیکن حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا کچھ کھا رہے ہیں، جانور کا ٹیسٹ کرواؤ گے کوئی وٹامن کی کمی نہیں آئے گی. انسان کا ٹیسٹ کراؤ گے کم بخت کبھی بھی پورے وٹامن نہیں آئیں گے اس میں. جائیدادیں کھانا رہ گیا بس. صحیح ہے نا؟ سب کچھ کھا لیا، پھر بھی ٹیسٹ کروائے گا تو خون میں ڈاکٹر کہے گا آپ کے یہ کمی ہے. بھینس کی ٹیسٹ کرواؤ، وہ ایک ہی چیز کھا رہی ہے، توڑی کھا رہی ہے، شام کو وہ ونڈا شنڈا کھا رہی ہے، باقی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. پتہ نہیں انسانوں پہ شامت کیوں آئی بھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف اسٹائل ہمارا نیچرل نہیں ہے، خوراکیں نیچرل نہیں ہے. تو اتنی زیادہ میرے بھائی اللہ کی نعمتیں ہیں اور قدرتیں بھی. دیکھو فبأي آلاء ربكما تكذبان جب ہم پڑھتے ہیں تو آلہ کا مقصد وہ نعمتیں، وہ قدرت جس میں نعمت بھی چھپی ہوئی ہو. ایک آدمی طاقتور ہے، وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھاتا ہے آپ کے سامنے، لیکن اس قدرت میں آپ پر وہ احسان نہیں کر رہا، تو آپ کو اس کی طاقت کی وجہ سے تو محبت ہوگی، اس کے احسان کی وجہ سے محبت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں سے پہاڑ، یعنی اتنا مضبوط چٹان یا اتنا مضبوط پتھر اٹھا کے پہاڑ کے سرے پہ پہنچ. یہ باڈی بلڈروں کو دیکھ لو، اتنا زیادہ ویٹ اٹھا لیتے ہیں نا، یہ ایسا لگتا ہے زمین میں نہ گڑ جائیں کہیں. تو طاقت تو ہے، لیکن اس طاقت سے آپ کو فائدہ ہوا ہے بھائی؟ آپ کو جب فائدہ ہوگا کہ جب آپ سے کوئی وزن اٹھ نہ رہا ہو اور کوئی باڈی بلڈر آئے اور وہ 50-60 کلو کا بورا اٹھائے اور آپ کی گاڑی میں ایسے رکھ دے. اب آپ اس کی طاقت کی بھی داد دو گے اور آپ اس کے احسان کو بھی کی بھی داد دو گے. یار آپ نے اپنی طاقت کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں اور آپ نے مجھ پر احسان کیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کہتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اعلیٰ وہ نعمتیں جن میں قدرت اور طاقت بھی ہو. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نعمت دینے والے کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی. جیسے ماں بچے پر احسان کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اس سے ماں کا طاقتور ہونا تھوڑی ثابت ہوتا ہے. لیکن جو اتنا ویٹ اٹھا کے، بورا اٹھا کے آپ کی گاڑی میں لاد رہا ہے، وہ احسان بھی کر رہا ہے اور طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے، پاورفل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں نا، یہ احسانات بھی ہیں اور خدا کے کمالات اور اس کے طاقتور ہونے کی دلیل بھی ہیں. یعنی اللہ نہ کرتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بیج سے اس نے کیسے پھل بنا دیے، اور کیسے اس نے زمین میں ہم بیج ڈالتے ہیں کیسے تناور درخت نکلتے ہیں، سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر سے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں اور احسانات بھی ہیں. ایسا کمال کر دیا، سوکھا چارہ کھلا رہے ہیں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ پیدا ہو رہا ہے اس سے، اور وہ دودھ کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، گھی بنا رہے ہیں، مکھن بنا رہے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں استعمال ہو رہا اس سے. جانور کو سوکھا چارہ کھلا کے اس کا گوشت بنا رہا ہے، وہ گوشت آپ سوکھا چارہ کھاؤ اس میں کوئی پروٹین نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں پروٹین کے لیے پروٹین کھانا پڑے گا. چاہتے ہو نا جسم میں گوشت چڑھے تو کیا کھانا پڑے گا؟ پروٹین. لیکن اللہ نے بھینس میں کتنا گوشت ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا پروٹین لے رہی ہوتی ہے؟ وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بن کیا رہا ہے؟ گوشت. اس لیے اللہ نے کہا یہ میری قدرت ہے، جب چاہوں گا گھاس سے گوشت بنا دوں گا، اور جب چاہوں گا گوشت کھاتے رہو گے بھی تو گوشت. ایسے باریک باریک لڑکے ہیں روزانہ 1-1 کلو گوشت کھاتے ہیں، کہتے ہیں گوشت ہی نہیں چڑھ رہا ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں. تو مادہ پرست انسان جو آج کل دنیا مادہ پرستوں سے بھری ہوئی ہے. آج کل آپ نوجوانوں کی باتیں سنو، کماؤ کھاؤ بس. پہلے ایک اور تھا کہ
شادی ہوگی بچے پیدا کرو، اب وہ بھی ختم کر دیا، بس کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ، گرل فرینڈ رکھو، عیاشی۔ تو میرے بھائی اگر اس دنیا کے باپ میں اور آپ ہوتے، ہم اور آپ ہوتے نا اس دنیا میں، یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی ہوتی تو میں اور آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے، ہمیں یہ رائٹ تھا، ہمیں یہ رائٹ تھا۔ لیکن خدا کہتا ہے، ہمارا رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا، اور اپنی قدرت کے کمالات میں نے دکھائے۔ تو میں وہ پرندے کی بات کر رہا تھا جو چونچ مارتا ہے نا، مجھے یاد آیا، اس کے کمالات دیکھو، کتنا بڑا کمال ہے قدرت کا، ہیمر بھی خود، کھوپڑی بھی خود، چھینی بھی خود، ہتھوڑی بھی خود۔ تو وہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ اتنی زور سے جب یہ ٹکر مارتا ہے، اس کی کھوپڑی اڑ جانی چاہیے، دماغ آؤٹ ہو جانا چاہیے، تو پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں الگ سے پروٹیکٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نا، روکنے کے لیے۔ اس کا دماغ کی جو کھوپڑی ہے نا، وہ عام پرندوں کی کھوپڑی کی طرح نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو کیسا بیلنس بنایا اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھو ایسے ٹھوکتا ہے پورا خوبصورت سا گھونسلہ بنا دیتا ہے اندر۔ کتنے پرندے ایسے ہیں جو گرمیوں میں خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ سردیوں میں خوراک نہیں ملے گی ہمیں۔ یہ دماغ کس نے دیا بھائی؟ کیا انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا؟ نہ، آپ ان کو بچپن میں اپنے ماں باپ سے الگ کر دو تو بھی وہ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ایک دوست نے خرگوشوں پہ تجربہ کیا، میں نے بھی خرگوش پالے ہیں، کون سا ایسا جانور ہے جو میں نے پالا نہ ہو۔ جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے والد صاحب تھے فوج میں، بڑے ڈیسنٹ قسم کے اور ڈسپلن کے، بہت صفائی ستھرائی والے تھے۔ وہ مجھے جانور نہیں پالنے دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے گندگی ہوتی ہے، ان کا اپنا خیال تھا، میں پھر بھی پالتا تھا۔ خیر وہ کبھی غصہ ہوتے، کبھی کہتے جانے دو بچہ ہے۔ ایک مرغی پالی میں نے، چوزے پالے، وہ میرے سے اتنا فری ہو گئے تھے، میں 9th کلاس کی جب تیاری کر رہا تھا نا، میرے یہاں بیٹھے ہوتے تھے، میں ایک آواز دیتا تھا، کوئی ادھر آ کے بیٹھتا تھا، کوئی ادھر آ کے، اور میں کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا بیٹھ کے، ایسے ایک سر پہ آ کے، اس طرح مجھے شوق تھا جانوروں کا۔ تو میں سوچتا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو پالوں گا میں، تو اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے پال رہا ہوں، یعنی پھر تو میں آزاد ہوں گا نا، پھر تو میں شوق سے پالوں گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو خرگوش کیا کرتی ہے، خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے نا، پورے جسم کے بال نوچتی ہے، وہ پورے جسم کے بال نوچ کے پہلے کارپٹ بنا کے زمین پہ بچھاتی ہے، پھر اس پہ بچے جنتی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے اس کو، یعنی بچوں کی کیئر کے لیے پہلے کارپٹ بچھائے گی، پھر اس کے اوپر بچے دے گی، اور اپنے پورے بال نوچ دیتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ اس کے پاس اتنی عقل کہاں سے آئی ہے؟ تو شاید یہ اس نے اپنی ماں کو ایسے دیکھا ہو، بھائی پرمپرائے ہماری، ہمارے خرگوش کے ہمارے باپ داداؤں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا، بچپن ہی سے ایک جوڑے کو الگ کر دیا کہ اس کو بالکل کوئی کبھی خرگوش دکھاؤ ہی نہیں، اس نے یہ منظر کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں یہی ہوا کہ جب بچے دینے کا وقت آیا نا، اس نے بھی یہی کیا۔ یار ان کے دماغوں میں کون سی تارے ہیں جو قدرت نے جو سافٹ ویئر ڈال دیے ان کے اندر، یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ۔